نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حمد و ثنا عظمت و کبریائی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین و احکم الحاکمین کو لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، جس نے اپنی حکمت بالغہ سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر مخلوق کو اس کا جائز مقام عطا فرمایا، اور تمام مخلوقات میں انسانوں کو خاص شرف، امتیاز اور عزت بخشی، اسے بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال کیا، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اسے قوت فیصلہ عطا کیا، اسے اپنے ضمیر کے اظہار کی آزادی بخشی۔ بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا، پوری انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا، اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو آپ نے اللہ کی توفیق سے
صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ آپ نے انسانوں کو یہ بتایا کہ کس راستے پر چل کر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور کون سے راستے ایسے ہیں جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں، جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال بتایا کہ ان صلاحیتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اور کیسے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کو فیض پہنچائے، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انسان کو بہت ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہیں اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہیں اسے دوسروں کے لیے نفع بخش بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے حکموں پر عمل کرو، جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے اس سے اجتناب کرو۔ کوئی شخص صرف نیکیاں کرتا چلا جائے اور برائیوں سے نہ بچے تو کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص برائیوں سے بچتا جائے لیکن نیکی نہ کرے، وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرے، اعمال صالحہ کرے، نیکیوں کا اہتمام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ برائیوں سے، گناہوں سے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے وہ اجتناب کرے۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، بھرپور دعوت دیتے ہیں، لیکن شرکیہ اعمال بھی ساتھ ساتھ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بدعات و خرافات میں بھی مبتلا ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ متقی نہیں ہو سکتے۔ کچھ بھی حلیہ بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن متقی نہیں ہو سکتے۔ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ بفعل اوامرہ و اجتناب نواہیہ، اس کے اوامر پر عمل اور اس کے نواہی سے اجتناب، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو فرمایا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہو، درست بات کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ضمیر کے بیان کی صلاحیت دی ہے، آپ کو جو دوسروں تک وسائل اور پیغام پہنچانے کی صلاحیت دی ہے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اسی کے ذریعے دعوت کا کام ہوتا ہے، اسی کے ذریعے اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو راہ راست پر لایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس قدر عطا فرمائی ہے دوسری مخلوقات کو نہیں عطا فرمائی۔ آدمی تقریر کے ذریعے اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتا ہے، تحریر کے ذریعے اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچاتا ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا، علمہ البیان، یہ اللہ کا فضل خاص ہے کہ اس نے انسانوں کو بیان سکھلایا۔ بیان کی صلاحیت کسی اور مخلوق میں نہیں ہے جو انسان کو عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون، قلم اور جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں، اور اس سے یہ بتایا کہ قلم کی صلاحیت بڑی مضبوط صلاحیت ہے، اس کے ذریعے سے آدمی بھٹکے ہوئوں کو، گمگشتہ راہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دیتا ہے۔ اور اسی لیے انبیاء اور رسول علیہم الصلوات والتسلیم نے یہ دونوں راستے اختیار کیے۔ لوگوں کے سامنے وحی کو پڑھ کے سنایا، اور لوگوں کے لیے اسے املا کروا دیا۔
یہ اس لیے تاکہ قیامت تک باقی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور مرتدین کا سیلاب امڑا تو صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا، اس میں بہت سارے حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو مصحف میں جمع کر دیا جائے، ورنہ اگر غزوات کا یہی سلسلہ رہا، لڑائیوں اور جنگوں کا یہی سلسلہ رہا اور حفاظ اسی انداز میں شہید ہوتے رہے تو اندیشہ ہے کہیں مٹ نہ جائے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں راضی نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے، سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا۔ اور پھر دونوں نے مل کر کے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اور صحابہ کی ایک جماعت کو مکلف کیا اور انہوں نے قرآن پاک کو املا کیا، لکھوایا۔ یہی املا شدہ قرآن پاک پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نقل ہو کر کے جب قراءت میں اختلافات ہونے لگے تو نقل کر کے پورے عالم اسلام کے بڑے بڑے شہروں میں اسے بھیج دیا گیا۔ تو تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر کی بڑی صلاحیت، بڑی اہمیت ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کتابیں، رسائل، جرائد، مجلات یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جدید دور میں جس چیز نے ان سب سے آگے جگہ بنا لی وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آج بہت سارا کام ہو رہا ہے، اچھا کام بھی ہو رہا ہے، برا کام بھی ہو رہا ہے، اور انسانوں میں شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا کہ اس کے پاس نہ ہو، بڑی آسانی سے یہ پہنچ رہا ہے۔ اب اگر ہم اس کا مثبت استعمال کریں، ہمارے نوجوان اس کا مثبت استعمال کریں، اسے صحیح معنوں میں برتیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور اگر غلط رخ پہ چلے گئے جو عام طور پہ آج ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی تباہی و بربادی سے بچا نہیں جا سکتا ہے، اس کی بے برکتی سے، اس کی محرومی سے بچا نہیں جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے دور میں ہمارے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جو میڈیا سے قریب ہیں، جو اس کو صحیح طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم بوڑھوں کا سوشل میڈیا سے بہت گہرا رابطہ نہیں، بلکہ میں تو اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں بھئی میں تو دور جدید کے جاہلوں میں ہوں۔ دور جدید میڈیا کا دور ہے، وہ ہم کما کوئی استعمال نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی تڑپ اور تمنا ہی ہوتی ہے اتفاق سے، لیکن ہمارا نوجوان وہ ہر وقت میڈیا پہ لگا رہتا ہے، موبائل پہ لگا رہتا ہے۔ 10 سال بعد اپنے گھر آیا ہے، باپ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، ماں گھور گھور اور نہار نہار کا اس کا چہرہ دیکھ رہی، اور وہ جو 10 سال کے بعد سمندر پار سے آیا ہے وہ ماں باپ سے بیگانہ اور بے خبر اپنے میڈیا میں لگا ہوا ہے۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ باپ کسی مسئلے کے لیے بچے کو بلاتا ہے اور کچھ رائے مشورہ کرتے ہیں، وہ اپنا بولے جا رہا ہے، یہ اپنے میڈیا پہ مست ہے، ہاں ہوں ہاں کچھ کر دیا۔ یہ حال ہے ایسے دور میں جبکہ میڈیا یا موبائل لوگوں سے جراثیم کی طرح چپک گیا، جیسے جراثیم ہمارے جسموں سے لاکھوں کی تعداد میں چپکے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چپکے ہوئے ہیں، بالکل موبائل بھی، سوشل میڈیا بھی جراثیم کی طرح ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دل و دماغ سے، ہمارے اعضاء اور جوارے سے، ہمارے فکر و خیال سے ایسے ہی چپکا ہوا ہے۔ اب اگر اس کا جائز استعمال ہو، مثلا دعوت و تبلیغ کے لیے اس کا استعمال ہو، چھوٹے چھوٹے کلپ بنا دیے جائیں 3 منٹ 4 منٹ کے، صحیح روایت پیش کر دی جائیں، 2 آیتوں کا ترجمہ لکھ دیا جائے اور اس کی تشریح کر دی جائے،
اردو کے بجائے ہندی میں اسے کر دیا جائے، اردو کم جان رہے ہیں لوگ، ہندی کے بجائے انگلش میں کر دیا جائے، تو اس کے ذریعے سے ایک اچھا کام ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، بلائے اور اس پر عمل بھی کرے اور کہے کہ میں نیک لوگوں میں ہوں۔ دائی کے لیے ضروری ہے کہ جس طرف وہ دعوت دے رہا ہے، جس بات کی دعوت دے رہا ہے، وہ اس پر خود عمل پیرا ہو۔ آج ہم دعات کی دعوت اس لیے کارگر نہیں ہو رہی ہے کہ ہم منبر سے کچھ کہہ رہے ہیں اور ہمارا عمل کچھ ہے۔ عوام کا بھی معاملہ یہ ہے کہ سنتے سب کچھ ہیں لیکن اس پر ان کا عمل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ضروری ہے کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس پر وہ خود کھرے اتریں، اس پر وہ خود کھرے اتریں، چاہے علماء ہوں چاہے عوام ہوں، کھرے اتریں تو یقیناً وہ دعوت مؤثر ہے۔ اور دور جدید میں یہ سوشل میڈیا دعوت کے لیے ایک مؤثر ہتھیار ہے، بشرطے کی نیت صالح ہو، اخلاص للہیت کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہو۔ یہ نہیں کہ تفریح تباہ کے لیے، یوزر بٹورنے کے لیے، شیئرنگ کے لیے، عوام کے سامنے اپنا قد بلند کرنے کے لیے نہیں، ہر چیز میں نیت کا عمل دخل ہے۔ آپ کسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اجر ملے گا۔ آپ کسی کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، مسکرانا خوشی کے لیے بھی ہے اور مسکرانا زہر کے لیے بھی ہے، تنقید کے لیے بھی ہے، مذاق کے لیے بھی ہے۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ ہماری نیت کیا ہے؟ اس کے حساب سے اجر ملے گا۔ تو اگر اس دور میں، ڈیجیٹل دور میں، اگر ہم میڈیا کو دعوت کا مؤثر ذریعہ بنائیں اور منظم انداز میں کام کریں تو یقیناً کارآمد ہے۔ آپ دیکھیے کتنے کمپٹیشنز اس وقت آن لائن چل رہے ہیں، نیٹ کے ہوں، JEE کے ہوں یا سول سروسز کے ہوں، وہ آن لائن چل رہے ہیں اور ان کے گراہک اور خریدار لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں۔ فزکس والا ہو یا اور ایلن کا ہو اور کس کے، نیٹ کے جو آن لائن چلاتے ہیں، کتنے لوگ اور جن کو اس کی تیاری کرنی ہے وہ محنت سے پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر ہم اس کو دعوت کا مؤثر ذریعہ اخلاص نیت کے ساتھ منظم طریقے سے اگر ہم کریں تو یقیناً فائدے کی چیز ہے۔ ایسے ہی تعلیم کے لیے، دیگر تعلیمات کے لیے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا مختلف کمپٹیشنز کے لیے، ایسے ہی اور بھی علوم کے لیے اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً یہ مفید چیز ہے۔ ایسے ہی بڑے بڑے علماء سے رابطے کے لیے ہم اس کا استعمال کر کے اپنی زندگی کے مسائل ان سے معلوم کریں، ان سے مشورہ کریں، ان سے فتویٰ پوچھیں، ان سے علمی کام لیں تو یہ مفید چیز ہے۔ ایسے ہی دور دراز رہنے والے رشتہ دار اور اقارب ہیں، رشتہ داروں سے ملنا، ان کی خیریت معلوم کرنا، یہ حقوق العباد میں ہے۔ اور اگر آدمی للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے لوگوں سے ملتا ہے، ان کی خیریت معلوم کرتا ہے، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ جو عام انسانوں سے لوجہ اللہ ملتا ہے اس کے لیے اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں جن 8 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو لوجہ اللہ کسی سے محبت کرتا تھا، کوئی غرض نہیں، کچھ نہیں،
اللہ کے لیے محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا این المتحابون فیہ، میرے سلسلے میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اور اللہ اس دن انہیں عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو ایسے ہی اپنے رشتہ دار، اپنے خیش و اقارب ہیں، ان سے آدمی خیریت معلوم کرتا رہے، پوچھتا رہے، سلام دعا کرتا رہے، حالات معلوم کرتا رہے، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ نیت صالح ہے تو اس پر اجر ملے گا اس کو۔ ایسے ہی آدمی جو ہے ایک معاشرے میں رہتا ہے، معاشرے کی تکمیل میں، معاشرے کو بنانے میں، جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک کی فضا کو سازگار کرنے میں بڑا دخل ہے اس کا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان اس کے لیے آگے آئیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بھلائیوں کے لیے، نیکیوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور برائیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے، آرزوؤں سے، منچاہی چیزوں سے، شہوات سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جنت کے لیے مکارہ کا لفظ استعمال ہوا، جنت کی طرف جانے کے لیے آدمی کو تکلیف تو اٹھانی پڑے گی۔ تو نیکیوں کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، برائیاں خود بخود چلی آتی ہیں۔ آج میڈیا کا معاملہ یہی ہے کہ ہم بہت کم اس سے مثبت رول کر رہے ہیں، بہت کم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو میں نے ابھی گنائی اس کا اس انداز میں استعمال کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ برائیاں پھیلائی جا رہی، ہم بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہے آدمی نے خود دیکھا، ایک یہ دو چار دوستوں کو بلا کر کے ساتھ دکھا رہا ہے، میسج کر کے کہ وہ فلاں چیز آئی ہے بڑی زبردست ہے۔ تو آدمی نے اپنا گناہ تو کیا ہی، جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے سب کا گناہ اس پر لادا جائے گا۔ نوجوانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کوئی منظر، کوئی سین بہت اچھی لگی، ایک اس نے خود دیکھ لیا، گناہ کا کام تھا مگر وہ اسی کی ذات تک رہا۔ ایک یہ کہ اس نے اپنے دوستوں کو شیئر کیا، ان کو کہا اس نے، وہ سب دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو دیکھ رہے ہیں ان کا گناہ تو ملے گا ہی ان کو، اس نے جو رہنمائی کی ہے وہ گناہ اس کو بھی ملے گا، اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں، کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس تناظر میں ہمارے ساتھی دیکھیں کہ آج ہم کتنا کچھ شیئر کرتے ہیں اور کتنی غلط باتیں ہم لوگ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی خبریں بے سوچے سمجھے ڈال دی جاتی ہیں اور ہم لوگ اسے شیئر کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن پاک نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی فاسق و فاجر شخص اگر کوئی خبر بتائے دے تو اس پر ایسے ہی آنکھ بند کر کے یقین مت کر لیا کرو، اس کی چھان بین کرو۔ کتنی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو جان بوجھ کر مسلمانوں کو ہراساں کرنے کے لیے، یہ جو موب لنچنگ کے واقعات ہوتے ہیں صحیح ہو رہے ہیں، لیکن جہاں 10 صحیح ہوتے ہیں وہیں 20 غلط ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے غلط ہوتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ذہنی طور پہ ٹارگٹ کیا جائے، تاکہ مسلمان ان مناظر کو دیکھ کر کے ہراساں ہو، تاکہ مسلمان ان مناظر کو دیکھ کر کے اس کا منوبل گر جائے۔ ہے منظم طور پہ یہ ہو رہا ہے، ایک سیل مسلسل طور پہ یہ کام کر رہا ہے، اور ہم دانستہ نادانستہ اسے شیئر کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، اس گناہ میں ہم شریک ہو رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ارتداد کی لہر چل رہی ہے، بہت ساری مسلم بچیاں دین سے برگشتہ ہو رہی ہیں،
بہکاوے میں، عشق و محبت کے بہکاوے میں آ کر غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، لیکن وہاں بھی مبالغہ ہے، وہاں بھی مبالغہ ہے۔ 25-50 بچیاں اگر بھاگ رہی ہیں تو 100-200 بچیوں کے مندروں میں نکاح کے فرضی سین بنا کر کے، اور وہ اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ جو اس عمر کی نوخیز بچیاں ہیں جن کے یہاں کہیں نہ کہیں بغاوت اور سرکشی ہے، ماں باپ کے تئیں کچھ نہ کچھ ان کے دل میں ہے، وہ اس کو دیکھیں گی تو ان کو بھی حوصلہ ہوگا۔ ایسے ہی بہت سارے غلط مناظر، بلو فلمیں، اور اب تو اس سے آگے بہت ساری چیزیں آ گئی۔ اب تو آپ نے ابھی امریکہ کی وہ فائل پڑھی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ ننگے ہیں، وہ حقیقتاً ننگے تھے ہی، صرف سفید پوش لگتے تھے، حقیقتاً ننگے تھے ہی وہ، اب وہ لوگوں کے سامنے آ رہی وہ چیزیں۔ تو یہ اس دور میں مسلمانوں کو، اور خاص طور سے نوجوانوں کو، کہ نوجوان کسی بھی معاشرے کا بڑا مضبوط اور بڑا فعال عنصر ہے، ایکٹیو عنصر ہے۔ اگر یہ نوجوان سنبھل جائے اور یہ نوجوان اپنی اور اپنے معاشرے کے اصلاح کی فکر کر لے اور مختلف وسائل کا صحیح طور پہ استعمال کر کے اپنے تعمیر اور اپنے بناؤ کے کام کرے، تو یقیناً ابھی زمین بنجر نہیں ہوئی ہے، ابھی زمین بنجر نہیں ہوئی ہے، ابھی ہدایت کے لیے اللہ نے بہت سے راستے رکھے ہیں، ابھی بہت سارے دلوں میں قبول ہدایت کے لیے اللہ نے ماحول تیار کر رکھا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اس انداز میں برتیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہیں پیدا کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہمارا نوجوان طبقہ اگر منظم ہو کر کے، اور ظاہر ہے آپ کہیں گے اتنی بڑی دنیا ہے، بڑی دنیا سے مطلب نہیں، مطلب ہے مسجد محمد علی کے نوجوانوں سے، کہ ان نوجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا، 10-20-50 نوجوان جو بھی ہیں، کہ چلو آج سے ہم اپنے عمل کو اس انداز میں ڈھالتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے سنبھالتے ہیں، تو ایسی آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے اور لوگ تیار ہوں گے، اور کوئی تیار ہو نہ ہو، آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ہاں بری ہیں۔ کم سے کم یہ بات تو ہے کہ آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ہاں بری ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ اگر اس سلسلے میں سوچے، میں نے فوائد پر تھوڑی زیادہ بات کی اور اس کے نقصانات آپ سب جانتے ہیں، اس لیے میں نے وقت بھی پورا ہو گیا وہ اسے اسی چھوڑ دیا ہے، لیکن اس پر توجہ کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ معاشرے کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل ہمیں دیے ہیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وسائل کے مثبت اثرات سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے، منفی اثرات سے ہمیں بچائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں امت وسط اور امت مسلمہ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔